السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ظاہر ہے اگر نچلے حصے والے بیوقوف آدمی کو اگر جہاز میں سوراخ کرنے سے نہ روکا گیا تو سمندر کا پانی اسی سوراخ کے ذریعے جہاز میں داخل ہو جائے گا، نتیجتاً جہاز ڈوب جائے گا اور نیچے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیک اور پرہیزگار لوگ یعنی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف خود اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں گے اور دوسروں کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ دے تو برائیاں بڑھتے بڑھتے ان کو بھی گھیر لیں گی اور یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے یا بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجیں گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، گناہوں سے نہ روکنے والے کو بھی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہو پھر بھی نہ بدلے تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل سب پر عذاب بھیجے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں پر عذاب کرو، تو فرشتوں نے بڑے عاجزی سے التجا کی، اللہ عز و جل اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیوں کر اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی متغیر نہیں ہوا۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کی معافی نہیں ملیں گی۔ بری باتوں سے روکو ورنہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ یعنی تم اس آیت سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب ہم خود ہدایت پر ہے تو گمراہ کی گمراہی ہمارے لیے مضر نہیں ہے، ہم کو کسی گمراہ کو گمراہی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر برائی دیکھیں گے اور اس کو نہ بدلیں گے تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان پر ایسا عذاب بھیجیں گا جو سب کو گھیر لیں گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، لوگوں کی غیبت حق بولنے سے نہ روکے، جب معلوم ہو تو کہہ دے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہو اور منع نہ کرے تو اب عام و خاص سب کو عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، وارد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، پھر علماء نے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ اللہ جل جلالہ نے علماء کے دل میں بھی انہیں جیسا کر دیے اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد غم خوار امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ کی قسم تم یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے اور ان پر حق کو روکو گے اور حق پر ٹھہراؤ گے، یا اللہ تعالیٰ تم سب کے دل ایک طرح کے کر دے گا، پھر تم سب پر لعنت کر دے گا جس طرح ان سب پر لعنت کی۔ مسلمانوں کی بربادی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، ہر طرف بے عملی کا دورہ ہے اور کوئی کسی کو ٹوکنے والا نظر نہیں آتا اور مسلمان عملی طور پر تنزل کے عمیق گڑھے کی طرف تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے شعائر تک
شاعر تک بھولتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاک و ہند کے مسلمانوں کی حالت تو اب بھی غنیمت ہے۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں جا کر دیکھیں تو مسلمانوں کا حال دیکھ کر خون روئے تب بھی کم ہے۔ اولاد کو سنتیں سکھاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ الحمدللہ رب عزوجل رجب المجرب 1406 ہجری میں سگے مدینہ کے بغداد شریف وغیرہ مقدس شہروں میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، مگر وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار بیان کرنے سے زبان اور قلم قاصر ہے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اللہ عزوجل کے قہر و غضب سے ڈرے اور اللہ عزوجل کرے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کمر باندھ لے، ورنہ کیا جب ہماری آئندہ نسلیں ایسی تباہ برباد ہو کہ تباہ و بربادی بھی ان کو دیکھ کر تھرا اٹھے، کیونکہ واقعی موجودہ تعلیمی ادارے اور ان کا ماحول والدین کی صرف اور صرف یہ دھن کہ بچہ پڑھ لکھ کر پورا ماڈرن بنے اور خوب دھن کما کر لائے۔ اگرچہ مغربی تہذیب کا دل دادا بچہ جوان ہو کر ماں باپ سے پیٹ پھیر لے یا بچہ جوان ہونے سے پہلے ہی موت والدین یا بچے کو سنبھالے اور والدین اس کی کمائی کھانے کے سہانے سپنے کو شرمندہ تعبیر ہوتا نہ دیکھ سکے، نیز ہمارے ذرائع ابلاغ بھی اسلام کے زرعی اصولوں پر مسلسل کاری ضربیں لگا رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو ہماری آئندہ نسلوں کی ہلاکت سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اے خاصہ خاصان، رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مسلمانان عراق کی دلخراش داستان۔ اب عراق کے چند روزہ سفر سے متعلق چند وہ باتیں بیان کرتا ہوں جن سے اسلام کا درد رکھنے والے کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہم 3 اسلامی بھائی عراقی طیارے میں کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے سوار ہوئے۔ طیارہ 2 گھنٹہ لیٹ ہوا۔ اسی دوران نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ طیارہ ہی میں اذان دے کر ہم تینوں نے جماعت قائم کی۔ نماز سے فراغت کے بعد جب ہم اپنی نشستوں کی طرف چلے تو عراقی لوگ بڑی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھنے پر مبارکباد دے رہے تھے، جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر ڈالا ہو۔ اس سے ہم پر یہ تاثر قائم ہوا کہ غالباً یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر نماز کو پسند ضرور کرتے ہیں، اور عراق جا کر بھی یہی اندازہ ہوا۔ شاید 1000 عراقی مسلمانوں میں اکا دکا مسلمان ہی نماز پڑھتا ہوگا، مسجد میں گانے بجانے۔ خیر، ہم عروس البلاغ بغداد شریف کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے اور عشاء کی نماز وہی ایک مسجد میں داخل ہو گئے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس مسجد کی اندرونی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور باقاعدہ موسیقی کے ساتھ گانے بج رہے تھے۔ جی ہاں، وہ مسجد ہی تھی اور باہر لکھا ہوا تھا ھذا بیت اللہ، یعنی یہ اللہ عزوجل کا گھر ہے۔ ہم حیران رہ گئے۔ ہم مسافر تھے، دل میں برا ماننے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے۔ ایسا موقع پر جو برائی کو دل میں برا جانے وہ گناہ سے بری ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد پاک ہے، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے اگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ کیا تماشا ہے کہ اب ناقہ سوران عرب پیروی کرتے ہیں یورپ کی حدی خانوں کی۔ کوفہ کے جامع مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کوفہ کی وہ تاریخی مسجد جہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر عین نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہاں ہم جمعہ کی نماز کے وقت زیارت کے لیے پہنچے۔ زائرین کا بے پناہ ہجوم تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھائی جاتی، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ سبھی داڑھی منڈے۔ بغداد معلیٰ میں ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہاں کے مسلمان مسلمانی شعائر سے بالکل نابلد ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں عموماً کوئی مقامی باشندہ داڑھی رکھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ ائمہ و مؤذنین وغیرہ سب کے سب داڑھی منڈے۔ چونکہ ہم تینوں باریش اور با عمامہ تھے، بغداد معلیٰ کی گلیوں میں جب ہم نکلتے تو لوگ ہمیں انتہائی حیرت سے تکتے رہتے، اور چند بار تو نوبت یہاں تک آئی کہ ہمیں
ہمیں گھیر کر متعجبانہ سوال کیا گیا، حل انتم مسلمون، کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ جب ہم نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ نحن مسلمون، یعنی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ خوش ہو کر آگے گزر جاتے۔ شہادت کی خوشی میں خواتین کا رقص۔ ایک بار باب الشیخ حضور غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پر انوار گلی میں ایک نہایت بیہودہ اور شرمناک منظر تھا۔ خوب طلبہ پر تھاپ پڑ رہی تھی اور شہنائیاں بج رہی تھی اور کافی لوگوں کا ہجوم تھا اور بیچ میں بے پردہ عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے میت اٹھایا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا یہاں کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی مسلمان عراق و ایران کی حالیہ جنگ، ان دونوں جنگ جاری تھی، میں شہید ہوتا ہے، اس کے اعزاء اس شہید کی لاش کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے لاتے ہیں، اور یقیناً یہ فعل بہت نہایت ہی عمدہ ہے، مگر پھر یہ لوگ عقلوں سے پیدل ہو جاتے ہیں اور اس مرد مجاہد کی شہادت کی خوشی میں اس کے گھر کی عورتیں، بیوی، ماں، بہنیں وغیرہ اس طرح سڑکوں پر رقص کرتی ہوئی جنازے کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔